اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تمام درود و سلام ہے محمد عربی اور آپ کی پاک و پاکیزہ آل کے اوپر۔ امام عصر کا مرثیہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام شہیدان کربلا کے لیے، تمام اسیران کربلا کے لیے امام سلام بھیج رہے ہیں۔ سلام ہو آپ کے اوپر، اس کا سلام جو آپ کی حرمت کو پہچانتا ہے، جو بالکل خالص ہے آپ کی ولایت کے بارے میں، تقرب چاہتا ہے بارگاہ خدا میں، آپ کی محبت کے ذریعے سے، جو بیزار ہے آپ کے دشمنوں سے۔ سلام ہو اس کا جس کا دل آپ کی مصیبتوں کے باعث زخمی ہے اور جس کے آنسو آپ کے ذکر کے وقت جاری رہتے ہیں۔ سلام ہو اس کا جو آپ کے مصائب کے باعث نہایت درد مند، رنجیدہ و ملول اور بحال ہے۔ اس کا سلام ہو جو اگر آپ کے ساتھ میدان کربلا میں ہوتا تو اپنی جان کو ڈال دیتا تلواروں کی باڑ کے اوپر اور قربان کر دیتا اپنے خون کا آخری قطرہ آپ کے اوپر، اور جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا آپ کے سامنے اور آپ کی مدد کرتا آپ کے دشمنوں کی مخالفت میں، اور آپ کے اوپر فدا کر دیتا اپنی روح کو اور اپنے جسم کو، اپنے دل اور اپنی اولاد کو، اپنے مال اور اپنی اولاد کو، اور اس کی روح تک آپ کی روح پاک پر فدا ہو جاتی اور اس کے اہل و عیال آپ کے اہل و عیال پر فدا ہو جاتے۔ اب جب کہ مجھے مؤخر کر دیا ہے زمانے کی الٹ پھیرنے، اور مجھے پیچھے کر دیا اور روک دیا گیا ہے آپ کی مدد سے میرے مقدر نے، نہیں لڑ سکا میں ان سے جو آپ سے لڑنے والے تھے، اور آپ کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے میں کھڑا نہ ہو سکا، تو میں آنسو ہی بہاتا رہوں گا صبح و شام، اور روتا ہی رہوں گا آپ کے لیے بجائے آنسوؤں کے، خون کے آنسوؤں سے۔ یا میرے مولا ہے امام عصر، ہم آپ کے غم میں برابر کی شریک، اور روتا ہی رہوں گا آپ کے لیے بجائے آنسوؤں کے، خون کے آنسوؤں سے۔ یا آپ کا غم، آپ کے مصائب پر رنج و ملال اور آہ و پردرد کبھی جانے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ سوزش غم، اس رنج و مصیبت اور غم و غصے کو لے کر دنیا سے اٹھ جاؤں گا۔ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ دی، اور آپ نے اور حکم دیا آپ نے نیکیوں کا، اور روکا آپ نے برائیوں اور سرکشی سے، اور آپ نے اللہ کی اطاعت کی اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کی، اور اپنا رابطہ اس سے قائم رکھا اور اس کو انتہائی راضی رکھا، اس سے ڈرتے رہے اور اسی کی طرف متوجہ رہے، اس کی رضا پر خوش رہے۔ آپ نے سنت خدا اور پیغمبر کو قائم کیا اور خاموش کر دیا فتنوں کی آگ کو، اور لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور حق کے راستوں کو واضح و ظاہر کر دیا۔ آپ نے خدا کی راہ میں جہاد کا پورا حق عطا کر دیا، اور اللہ کے لیے بے انتہا مطیع ثابت ہوئے۔ اپنے جد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود ہو ان پر اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پیرو رہے اور اپنے پدر بزرگوار کے تابع رہے، اور اپنے بھائی حسن کی وصیت کو جلد پورا کیا۔ آپ دین کے ستون کو بلند کرنے والے ہیں اور سرکشی کی بنیاد کو کھود دینے والے ہیں، اور سرکشوں کے سروں کو کچل دینے والے ہیں۔ آپ امت پیغمبر کے ناصح ہیں اور بہور میں موت کے پیرنے والے ہیں، فاسقوں کا مردانہ وال مقابلہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کی دلیلوں کے مددگار ہیں، اور سخت آزمائشوں میں صابر ہیں، اور دین کے لیے محافظ ہیں، اور اس پر حملہ کرنے والوں کا منہ پھیرنے والے ہیں۔ ہدایت کی حفاظت اور اس کی نصرت کرتے رہے، اور عدل و انصاف کی نشر و اشاعت کرتے رہے، اور دین کی نصرت اور اس کو اجاگر کرتے رہے، اور دین کو حقیر جاننے والوں کی روک ٹوک کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے، اور طاقتور سے کمزوروں کا حق دلاتے رہے، اور مناوا و برابر تھے آپ کی نظر میں حکم کے بارے میں طاقتور اور کمزور، اور بہار تھے آپ یتیموں کے لیے، پناہ گاہ تھے مخلوق کے لیے، عزت تھے اسلام کے لیے، اور سرمایہ تھے کام الہی کا، اور عزم رکھتے تھے حاجت مندوں کو انعامات دینے کا۔ آپ چلنے والے تھے اپنے جد امجد اور پدر بزرگوار کے طریقوں پر بے شک۔ مولا ہم بھی گواہی دیتے ہیں اپنے بھائی حسن کے
طرح امر خیر کی ہدایت کرنے والے تھے اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوشی پورا اور رغبت کے پورا کرنے والے تھے. اپنی سخاوت میں جانے پہچانے تھے. پردہ شب میں تہجد گزار تھے. مضبوط تھا آپ کا طریقہ. کریم تھے مخلوق خدا کے درمیان. کریم تھے مخلوق کے خدا کے درمیان. عظیم تھے ہر سبقت میں. شریف تھے نسب میں. آپ کے کمالات انتہائی بلندی پر تھے. اعلیٰ تھے مراتب میں. بہت زیادہ تھے آپ کے فضائل. پسندیدہ تھے آپ کے خصائل. نہایت ہی قیمتی تھی آپ کی بخششیں. حلیم و بردبار. ہدایت والے. عطا و بخشش والے. بہت زیادہ عالم. امام. شہید. اللہ سے لو لگانے والے. اللہ کے محبوب. لوگوں کو اللہ سے ڈرانے والے. رسول خدا. درود ہو اللہ کا حضرت ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ فرزند ہیں آپ قرآن کے لیے سند اور امت کے لیے دست و بازو اور اطاعت خدا میں بہت کوشش کرنے والے ہیں. حفاظت کرنے والے عہد و پیمان کے. الگ رہنے والے فاسقوں کے راستے سے. عطا کرنے والے مصیبت زدوں کو. دیر تک رکوع و سجود کرنے والے. دنیا سے اس طرح بے تعلق جیسے آپ دنیا سے جلد رخصت ہونے والے. آپ نے دنیا کو ہمیشہ نفرت بھری نظروں سے دیکھا. آپ کی آرزویں اس سے ہٹی ہوئی تھیں اور بہت ہی دور تھے آپ اس کی زیب و زینت سے اور اس کی رونق سے. بالکل ایک طرف. حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ آپ کی رغبت صرف آخرت کی طرف ہے. یہاں تک کہ جب ستم و جور اپنے ہاتھ بڑھانے لگا اور جو ہلکا سا پردہ ظلم کے چہرے پر پڑا ہوا تھا وہ بھی نہ رہا اور ہر طرف سے اپنے چیلوں کو بلا لیا، تو اس وقت آپ اپنے جد امجد کے حرم پاک میں مقیم تھے. ظالموں سے قطعاً دور تھے. گوشہ نشین اور محراب عبادت میں محو عبادت تھے. کنارہ کش تھے آپ دنیاوی لذتوں اور خواہشوں سے، ہر بری بات سے. اپنے دل اور اپنی زبان کو اپنی طاقت و امکان کے مطابق آپ نے اپنی ذات کو محفوظ رکھا. پھر آپ نے اپنے حق شناس علم کے ذریعے بیعت یزید سے انکار کیا اور لازم کر لیا کہ فاسقوں اور فاجروں سے جہاد کریں. بس فوراً آپ اپنی اولاد اور اہل خاندان اور اپنے فرما برداروں اور دوستوں کی جماعت کو لے کر چل پڑے. آپ حق کے ساتھ اور روشن اور واضح دلائل کے ساتھ، اور آپ نے بلایا لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت اور نصیحت پسندیدہ سے. بس آپ نے حکم دیا قیام حدود اور احکام شریعت اور اطاعت معبود کا، اور لوگوں کو روکا خباثت اور محرمات کے ارتکاب سے اور سرکشی سے. لیکن ستمگاروں نے ظلم و عدوان سے آپ کا مقابلہ کیا. بس آپ نے جہاد شروع کیا اور پہلے تو ان کو غضب الہی سے ڈرایا اور تاکید کی. اپنی حجت ان پر ہر طرح قائم کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کے بارے میں عہد اور آپ کی سے کی ہوئی بیعت کو توڑ دیا اور انہوں نے غضبناک کیا آپ کے رب کو، آپ کے جد امجد کو، اور آپ سے لڑنے کی ابتدا کر دی. بس آپ بھی تیار ہو گئے نیزہ و شمشیر اور حرب و ضرب کے لیے. آپ نے فاجروں کے لشکر کو پیس ڈالا اور آپ جنگ کے گہرے غبار میں دھسے ہوئے ذوالفقار سے جنگ کرتے ہوئے آپ اس طرح قتال کر رہے تھے گویا حیدر قرار جنگ کر رہے ہیں. بس آدھا نے جب آپ کو دل کا مضبوط اور بے خوف و ہراس دیکھا تو آپ کے لیے مکر و فریب کی جال پھیلانے لگے، آپ سے لڑنے لگے اپنے مخصوص سفیانی مکاریوں سے اور شرارتوں کے ساتھ. اور حکم دیا عمر ابن سعد ملعون نے اپنے مکار لشکر کو کہ بند کر دو حسین ابن علی پر پانی کو، اور سب کے سب پے در پے آپ سے لڑنے لگے اور تیزی سے مل جل کر آپ پر حملہ آور ہوئے. آپ کو تیروں سے چھلنی کر دیا اور سب نے ظلم کے ہاتھ آپ کی طرف بڑھا دیے، اور نہ انہوں نے آپ کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھا اور نہ یہ کہ آپ اور آپ کے دوستوں کو قتل کرنے میں کچھ تعامل کیا، اور آپ کے سامان کو لوٹنے میں وہ کس قدر سخت گناہ کے مرتکب ہوئے. آپ جنگ کی اذیتوں کو بڑے صبر و تحمل سے برداشت کر رہے تھے کہ ملائکہ
آسمان پر آپ کے صبر و تحمل پر انگشت بداندام میں وہ حیرت تھے. بس ظالموں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا. آپ پر زخم لگانے لگے، آپ کو مزمحل کر دیا اور حائل ہو گیا آپ کے اور مستورات کے درمیان، اور نہ رہا باقی آپ کا کوئی ناصر و مددگار. لیکن آپ صبر و تحمل کے ساتھ ہجوم کو ہٹا رہے تھے، اور اپنی عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. آپ زمین پر تشریف لائے، زخموں سے چور ہو کر وہ آپ کو کچل رہے تھے لشکر کے گھوڑے اپنے سموں سے، اور سرکش ستمگار آپ پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے. موت کا پسینہ آپ کی جبین مبارک پر آیا ہوا تھا. ادھر ادھر آپ کے دست و پا سمٹتے اور پھیلتے تھے، کبھی آپ کی بائیں جانب اور کبھی دائیں جانب. آپ چشم نیم وا سے اپنے خیموں وغیرہ کو اور اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے، جبکہ اس وقت آپ کی ذات کو اپنی تکلیف کی وجہ سے اپنے بچوں اور اہل بیت و سامان کا دھیان نہ آ سکتا تھا. اس وقت بڑی تیزی سے آپ کا گھوڑا آپ کے خیام کی طرف ہنہناتا ہوا، روتا ہوا دوڑا. بس جب آپ کے اہل حرم نے آپ کے رہبار کو بے سوار آتا ہوا دیکھا اور آپ کے گھوڑے کی چین کو نیچے کی طرف ڈھلکا ہوا تھا دیکھا تو بے قرار ہو کر خیمے سے نکل پڑے. اس حالت میں کہ بال بکھرے ہوئے تھے، تماچے مارتے ہوئے اپنے چہروں پر نہاؤ بکا کرتے ہوئے، اپنے بزرگوں وارثوں کو پکارتے ہوئے، اپنی عزت و شان کی ذلت و حقارت کے پیش نظر سب کے سب آپ کے قتل گاہ کی طرف تیزی سے جا رہے تھے. ہائے افسوس! کیا دیکھا بیویوں اور بچوں نے کہ شمر ملعون اس وقت آپ کے سینے اقدس پر سوار تھا اور اپنا خنجر آپ کی گردن پر پھیر رہا تھا، اور آپ کی ریش مبارک کو اب ظالم اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا، اپنی ہندی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا. آپ اپنے دست و پا کو ساکن کر لیے تھے، آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی، یہاں تک کہ ملعون نے سر اقدس کو قطع کر کے نیزے پر اٹھا دیا. میرا سلام ہو مولا، ہم سب کو سلام ہو کے اوپر اور آپ کی جد امجد پر، اور آپ کے اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا اور آہنی زنجیروں میں بری طرح جکڑ کر اونٹوں پر بٹھا دیا. دن کو دوپہر کی گرمی سے ان کے چہرے جھلسنے لگے. وہ غریب دیار کشاں 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 بیابانوں اور جنگلوں میں بھرائے جا رہے تھے. ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے باندھ دیے گئے تھے. وائے ہوئے نافرمانوں پر، خدایا تو لعنت بھیج. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اس کا اگلا حصہ زیارت الہیہ کا آپ کے سامنے پیش کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.